ٹی اے لارنس، ایک ایسا نام جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ آج ہم اسی پر اسرار شخصیت کی کہانی کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ماخذی مواد کے مطابق اس ایک شخص نے مسلم دنیا کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ ذرا سوچئے، کیا ہوتا اگر خلافت عثمانیہ آج بھی موجود ہوتی؟ مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہے، جو تنازعات ہیں، وہ شاید ہوتے ہی نہ۔ ماخذی مواد ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا اگر صرف ایک شخص، صرف ایک آدمی تاریخ میں نہ ہوتا۔ تو کون تھا یہ شخص؟ ملتے ہیں تھامس ایڈورڈ لارنس سے۔ اب یہ کوئی سیدھا سادہ ہیرو نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ، تضادات سے بھرا کردار تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ حقیقی زندگی کا کوئی جیمز بانڈ یا ایتھن ہنٹ۔ لارنس کے کئی چہرے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں کئی کردار نبھا رہا تھا۔ کبھی وہ ایک ماہر آثار قدیمہ تھا، تو کبھی گورلا جنگجو، کبھی ایک ڈپلومیٹ، تو کبھی ایک شاطر سازش۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ بھیس بدلنے کا ایسا ماہر تھا کہ اس کی اصلیت ہمیشہ پردے کے پیچھے ہی رہی۔ اچھا، اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی پیدائش کو دیکھنا ہوگا۔ وہ ایک امیر شخص اور ایک گھریلو ملازمہ کا ناجائز بیٹا تھا۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہی بات اس کے اندر ایک غصہ بن کے بیٹھ گئی، ایک آگ، خود کو منوانے کی، خود کو ثابت کرنے کی۔ اسی لیے وہ خود پر اتنی سختیاں کرتا تھا، انتہائی مشکل حالات میں خود کو ڈالتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ شادی جیسی چیزوں سے دور بھاگتا رہا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر برطانوی سلطنت نے اس انوکھی اور پیچیدہ شخصیت کو اپنے مقاصد کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا؟ اس کی ٹریننگ کا آغاز آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہوا۔ یہاں سر ہوگارٹس جیسے سابق انٹیلیجنس آفیسر کی نگرانی میں اس کی تاریخ کی پڑھائی دراصل جنگی حکمت عملی کی تربیت بن گئی۔ مطلب تاریخ کے پردے میں اسے سکھایا جا رہا تھا کہ جنگیں کیسے لڑی اور جیتی جاتی ہیں۔ تو جب وہ مشرق وسطیٰ پہنچا تو اس کا کور کیا تھا؟ ایک ماہر آثار قدیمہ جو پرانی تہذیبوں پر تحقیق کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل مشن تھا جاسوسی۔ وہ روانی سے عربی بولتا، قبائل میں گھل مل جاتا اور خفیہ طور پر برلن بغداد ریلوے جیسے اہم ترین عثمانی منصوبوں کی معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ پھر قاہرہ میں برطانوی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہوئے لارنس کے ہاتھ ایک بہت بڑی کمزوری لگی۔ اس نے عرب قیدیوں سے بات چیت کر کے یہ بھانپ لیا کہ ترک عثمانی حکمرانوں کے خلاف عربوں میں صدیوں پرانی نفرت کی آگ سلگ رہی ہے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ بس اسی چنگاری کو ہوا دینی ہے، اور بس یہیں سے اس کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے۔ ماخذ کے مطابق لارنس نے جھوٹے وعدوں اور دھوکے بازی کی ایک ایسی بساط بچھائی جس کا مقصد تھا عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسانا۔ اس کا پلان بہت سیدھا سادھا 4 قدموں پر مشتمل تھا۔ پہلے تو عربوں کی شکایتوں کو ہوا دو، پھر شریف مکہ جیسا کوئی بااثر لیڈر ڈھونڈو، اسے ایک متحدہ آزاد عرب ریاست کا خواب دکھاؤ، اور آخر میں اسے ہتھیار دے کر گوریلا جنگ شروع کروا دو۔ یوں عربوں کو برطانوی مفادات کے لیے لڑنے پر تیار کیا گیا۔ اور یہیں پر آتا ہے اس کہانی کا سب سے بڑا دھوکہ۔ ایک طرف لارنس عربوں کو خواب دکھا رہا تھا، آزادی کا، ایک عظیم متحدہ عرب ریاست کا، لیکن دوسری طرف یورپ میں بند دروازوں کے پیچھے برطانوی اور فرانسیسی حکام اسی زمین کے ٹکڑے کر رہے تھے، ایک خفیہ معاہدے کے تحت اسے آپس میں بانٹ رہے تھے۔ یہ تھا وہ دوغلا کھیل جو کھیلا جا رہا تھا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو دھوکہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ مئی 1916 میں زمین بانٹنے کا خفیہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے 1 مہینے بعد جون 1916 میں عربوں سے کیے گئے وعدوں پر بغاوت شروع کروائی جاتی ہے۔ مطلب یہ غداری کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ ایک پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب روس کے بالشویکوں نے یہ خفیہ معاہدہ لیک کر دیا، تب بھی برطانوی حکام نے اسے ترک پروپیگنڈا کہہ کے جھٹلا دیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، شریف مکہ نے اسی جھوٹ پہ اعتبار کر لیا اور اپنے بیٹے کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، ہمارے برطانوی اتحادی بہت اچھے ہیں۔ لارنس صرف ایک جاسوس ہی نہیں تھا، وہ ایک بہترین جنگی منصوبہ ساز بھی تھا۔ اس نے دمشق سے مدینہ تک پھیلی ریلوے سپلائی لائنز پر ایسے گریرا حملے کروائے کہ پوری عثمانی فوج مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اس کی اسی مہارت کی وجہ سے عرب جنگجو اسے امیر ڈائنامائٹ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے کی طرف کہ لارنس اپنے پیچھے کیسی دنیا چھوڑ کر گیا، اس کے کیے کا نتیجہ کیا نکلا۔
جنگ ختم ہوئی تو سارے وعدے بھلا دیے گئے۔ متحدہ عرب ریاست کا خواب تو بس خواب ہی رہا۔ مشرق وسطی کی زمین پر نئی لکیریں کھینچ دی گئیں۔ عراق اور اردن بنا کر شریف حسین کے بیٹوں کو دے دیا گیا۔ شام پر فرانس نے قبضہ کر لیا اور فلسطین کو برطانوی کنٹرول میں دے کر سیونی آبادکاری کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جنگ کے بعد لارنس ایک بار پھر منظر سے غائب ہو گیا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ اپنی شہرت سے بھاگتا رہا اور ایک عام میکینک کے بھیس میں کراچی اور افغانستان جیسے علاقوں میں رہا، جہاں وہ مبینہ طور پر جاسوسی کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح ہی عجیب تھی۔ ایک موٹر سائیکل حادثے میں اس کی جان گئی، لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ اس کے سر پر جو شدید چوٹیں آئیں، انہی کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو کریش ہیلمٹ ایجاد کرنے کا خیال آیا۔ ایک ایسی ایجاد جو آج لاکھوں زندگیاں بچا رہی ہے۔ ماخذی مواد فلسطین کے حوالے سے لارنس سے منسوب ایک جملہ بھی پیش کرتا ہے کہ یہودی سے جتنا یقینی بنائے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیلفور اعلامیے اور بعد میں اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے میں اس کا کتنا اہم کردار تھا۔ اور یہ تصویر، یہ اس کی چھوڑی ہوئی میراث کا خلاصہ ہے۔ حجاز ریلوے، جسے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج ایک کھنڈر ہے، اور وہاں کے میوزیم میں اسی شخص کی تصویریں لگی ہیں جس نے اسے تباہ کیا تھا۔ اور آخر میں ماخذی مواد ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا 2 ارب مسلمانوں میں کوئی ایک بھی لارنس نہیں جو اپنے لوگوں کے لیے ڈھال بن سکے اور دشمنوں کے لیے ایک طاقت؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔